السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں حامد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حامد اکیڈمی اجرا۔ تو آج کی ویڈیو بڑی ہی اسپیشل ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو 10th میں پڑھتے ہیں، کیونکہ کل ان کا 10th کا پیپر ہے، میتھ کا پیپر ہے۔ اور اگر انہوں نے پورا سال محنت کی ہے، ان اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے پورا سال محنت بھی کی ہے اور وہ ابھی جو ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ پوری بک جو ہے وہ کس طریقے سے دہرائی جائے، تو اس کے لیے پریشان ہیں، تو ان کی پریشانی کو ختم بھی آج اس ویڈیو کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور وہ والے تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے پورا سال موجیں ماری ہیں اور وہ پڑھائی اچھے سے نہیں کر سکے یا جان بوجھ کر بھی نہیں کی، ٹھیک ہے جی، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک گیسٹ پیپر ہے میتھ کا، جس کا کل آپ کا پیپر ہے، اور وہ تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے اچھے طریقے سے محنت نہیں کی اور پورا سال موجیں ماری ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی اسپیشل ویڈیو ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک ہی دن میں 2-3 گھنٹے اچھے طریقے سے کام کر کے اپنے میتھ جو ہے وہ پاس بھی کر لیں اور نمبر بھی اچھے بنا لیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں جی آج کا ہمارا گیسٹ پیپر۔ تو ہمارا گیسٹ پیپر شروع ہوتا ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو پورا سال جنہوں نے موجیں ماری ہیں اور جنہوں نے اچھے طریقے سے پڑھائی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے صرف 2 چیزیں کرنی ہیں اور ان کے 41 نمبر پکے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو 2 چیزیں کیا کرنی ہیں، MCQ تمام وہ کرنے ہیں جو ہر چیپٹر کے آخر میں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سمارٹ سلیبس کے مطابق آپ نے نشانیاں لگا کے وہی والے MCQ صرف وہ کر لیں، تو آپ کے 15 نمبر کے جو پہلا آبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے اس میں 15 نمبر کے MCQs ہوتے ہیں، وہ اگر آپ اچھے طریقے سے وہ کر لیتے ہیں جو ہر چیپٹر کے آخر میں دیے گئے ہیں وہ والے MCQs، تو آپ کے یہ 15 نمبر پکے ہو جائیں گے۔ اور پھر جو ہے آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہ تمام تعریفیں جو کتاب کے آخر میں دی گئی ہیں وہ والی کر لینی ہیں، بس وہ والی تعریفیں کریں گے تو آپ کے 26 نمبر یہ بھی ہو جائیں گے۔ تو 15 اور 26 نمبر ٹوٹل بن جاتے ہیں 41 مارکس۔ تو 41 مارکس آپ آؤٹ آف 75 میں سے لے سکتے ہیں صرف 2 سے 3 گھنٹے اچھے طریقے سے محنت کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو پلان تھا ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے پورا سال اچھے سے نہیں پڑھا، جنہوں نے موجیں ماری ہیں، یہ فارمولہ تھا ان کے لیے۔ لیکن جو اسٹوڈنٹس پورا سال اچھے طریقے سے محنت کرتے رہے ہیں، ابھی جو ہے ان کو جو جتنا بھی کام ہے اس کو سمرائز کرنا ہے انہوں نے، کیونکہ اتنا سارے جو پوری بک ہے وہ ابھی آپ ریوائز نہیں کر سکتے، تو وہ امپورٹنٹ کویسچن جو ہیں وہ آپ ریوائز کر سکتے ہیں ہر چیپٹر میں سے جو بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لحاظ سے ابھی ہم وہ والی اسکیم دیکھتے ہیں۔ تو شارٹ کویسچن سے ہم پہلے شروع کرتے ہیں۔ MCQs آپ کے بھی وہی رہیں گے جو کہ پوری بک کے آخر میں ہر چیپٹر کے آخر میں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چیپٹر نمبر 1 کے جو شارٹ کویسچن ہیں اس میں جو امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے وہ ایکسرسائز آپ کی 1.1 میں کویسچن نمبر 2 کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ والا امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو چیپٹر کے آخر میں اعادہ مشق ہوتی ہے جس مسلینیس ایکسرسائز بھی کہتے ہیں، اس کا جو کویسچن 1 ہے وہ MCQs کا ہے، اور جو کویسچن 2 کے جتنے بھی سارے سوال ہیں وہ آپ نے لازمی کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی میں سے شارٹ کویسچن آنے کا چکر ہے۔ جو باقی ایکسرسائزز ہیں وہ امپورٹنٹ ضرور ہیں، لیکن وہ 1 اور 1.2 کے جو کویسچن نمبر 3 ہے وہ بھی لانگ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور جو کویسچن نمبر ایکسرسائز 1.4 ہے وہ بھی لانگ کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے ان کو لانگ کے لیے امپورٹنٹ ضرور دیکھیں، لیکن شارٹ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں سے آپ کا کوئی شارٹ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چیپٹر نمبر 2 پر چلے جاتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 کا ایکسرسائز 2.1 کا جو کویسچن 1 ہے اس کا سیکنڈ پارٹ، اور جو کویسچن 2 ہے اس کا فرسٹ پارٹ، بس یہ 2 سوال آپ کر لیں تو اس میں سے ایک جو آپ کا شارٹ کویسچن ہے وہ 2 شارٹ کویسچن جو ہے وہ اٹیمپٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایکسرسائز 2.2 میں کویسچن 2 کا جو 4 پارٹ ہے بلکہ 6 پارٹ ہے وہ بھی آپ نے کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے 2.3 جو ایکسرسائز ہے اس کا جو کویسچن نمبر 1 ہے اس کا پارٹ نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے، اور وہ بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ چیپٹر نمبر 1 کی آپ آخر میں اعادہ مشق کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی بھی میسکلینس ایکسرسائز آپ نے کر لینی ہے۔ اس کے جتنے 1 سے لے کر 7 تک کے کویسچن ہیں وہ سارے کر لینے ہیں، کیونکہ اکثر دفعہ ان میں سے بھی آپ کا شارٹ کویسچن جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو چلیں اگلے چیپٹر پر چلتے ہیں، چیپٹر نمبر 3 کے اوپر۔ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کی 3.1 جو ہے اس کے اندر جو آپ کا کویسچن نمبر 4 اور جو 9 ہے وہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے سے جو کویسچن نمبر 11 ہے اس کا جو 4 پارٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے ان کو چیک کر لینا ہے۔ اور ایکسرسائز جو 3.3 ہے اس کا جو کویسچن نمبر 1 ہے اس کا پہلا پارٹ اور کویسچن نمبر 2 کا
چوتھا اور چھٹا پارٹ، اور کویسچن نمبر 3 کا پہلا پارٹ، یہ سارے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور کویسچن نمبر 4 کا تیسرا پارٹ، یہ سارے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آخر میں جو آپ کی اعادہ مشق ہوتی ہے، اس کے جو کویسچن نمبر 2 ہے، اس کے بھی آپ نے سارے پارٹ چیک کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی آپ یہی کام کریں گے تو ہی آپ کا جو سارا کا سارا کام ہے سمرائز ہو سکتا ہے، نہیں تو پھر کام بہت زیادہ ہے اور ٹائم بہت کم۔ اور چیپٹر نمبر 4 جو ہے، اس کا جو جتنی بھی ایکسرسائز ہیں ان میں سے کبھی شارٹ نہیں آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس کا جو اعادہ مشق ہے، اس کا کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 کے جتنے بھی پارٹ ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا جو شارٹ کویسچن ہے وہ آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے چیپٹر نمبر 5 جو ہے وہ 5.1 میں سے، اور اس کا جو کویسچن نمبر 1 کے پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا پارٹ، ان میں سے شارٹ کویسچن آنے کے بالکل چانسز ہیں، اسی میں سے آ سکتا ہے۔ اور جو آگے ہے ایکسرسائز 5.2 کویسچن نمبر 1 کی 5 جز، اور کویسچن نمبر 2 کی چوتھی، چھٹی اور ساتویں جز، یہ بھی شارٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور ایکسرسائز جو 5.4 ہے، اس کا جو کویسچن نمبر 3 کا تھرڈ پارٹ اور کویسچن نمبر 5 کا سیکنڈ پارٹ، یہ سارے آپ کے شارٹ کویسچن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں اگلے چیپٹر پر، چیپٹر نمبر 6 کے اوپر۔ تو اس کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں بس، وہ آپ اچھے طریقے سے کر لیں تو آپ کا جو چیپٹر نمبر 6 کا پورشن ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ ایک حسابی اس معلوم کرنا، اور دوسرا وسطانیہ میڈین اور جیومیٹرک مین معلوم کرنا، یہ آپ 2 کویسچن کر لیں تو ان میں سے 100% چانسز ہے کہ آپ کا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چیپٹر نمبر 7 ہے، اس کی جو ایکسرسائز 7.1 ہے، اس کے کویسچن نمبر 3 کا دوسرا پارٹ، چھٹا پارٹ اور 5واں پارٹ، یہ بہت اہم ہے۔ اور کویسچن نمبر 4 کا جو دوسرا، تیسرا، 5واں اور 8واں پارٹ ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور 7.2 ایکسرسائز میں کویسچن نمبر 1، 2 اور 3، یہ بہت اہم ہے چیپٹر نمبر 7 تک، یہ سارے کے سارے سوال۔ جو آگے جتنے بھی چیپٹر ہیں ان کی آپ جسٹ ڈیفینیشن کریں، ان ڈیفینیشن کے ساتھ ہی آپ کا جو جتنا بھی پورشن ہے وہ کور ہو جائے گا شارٹ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو اب اگر ساری یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو پھر لانگ کے لیے چلتے ہیں اور اس کا کام کرتے ہیں، چلیں۔ لانگ کویسچن میں چیپٹر نمبر 1 کی جو ایکسرسائز 1.1 ہے، کویسچن نمبر 3 کا پہلا پارٹ، 5واں پارٹ اور 9واں پارٹ، یہ بہت اہم ہے، وہ تکمیل مربع والے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ کا تکمیل مربع کے سوال جو ہیں وہ کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ اور جو ایکسرسائز 1.3 ہے، اس کا 2، 7، 9، 10، 12، یہ جو سوال ہیں یہ بہت ہی اہم ہے۔ لانگ جو ہے وہ آپ کا انہی 2 ایکسرسائز میں سے مسٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہوگا اس کویسچن کے ساتھ، کیونکہ ایک لانگ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، تو دوسرا پارٹ اس کا ایکسرسائز 2.6 کے کویسچن 1 to 5 میں انہی میں سے کنفرم ہے کہ وہ بھی آئے گا۔ اور پھر اگلا سوال آ جاتا ہے، اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ 3.4 ایکسرسائز کویسچن نمبر 2 کا دوسرا پارٹ، 5واں پارٹ، چوتھا پارٹ اور 7واں پارٹ انہی میں سے آئے گا۔ اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ایکسرسائز 4.1 کی کویسچن نمبر 2، 4، 7، 8 ان میں سے آئے گا، یا 4.2 کا 1، 2، 6، 8 یا ان 3 ایکسرسائز میں سے آئے گا۔ تو یہ آسان ہیں، آپ نے کی ہوئی بھی ہیں، مطلب کہ ایک ہی پیٹرن کے ساتھ سارے سوال ہو جاتے ہیں۔ تو اگلا جو سوال ہوگا اس کا اے پارٹ جو ہے وہ 5.1 کے کویسچن نمبر 1 کے پہلے، تیسرے، 5ویں میں سے، یا کویسچن نمبر 2 کے دوسرے، تیسرے پارٹ میں سے بالکل کنفرم ہے کہ آئے گا۔ اور جو اس کا دوسرا پارٹ ہے وہ آئے گا 6.3 کے کویسچن نمبر 2 کے پہلے یا دوسرے پارٹ میں سے، یا کویسچن نمبر 3 کے۔ اور جو آگے چیپٹر نمبر 7 ہے، اس کا جو امپورٹنٹ ہے وہ 7.4 میں سے جتنے بھی اس کے سمارٹ سلیبس کے مطابق سوال دیے گئے ہیں تو ان میں سے ایگزیکٹ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو سمارٹ سلیبس کے مطابق 7، 10، 11، 16، 20 اور 24 ہیں، ان 6 سوالوں میں سے ایک مسٹ ہے، وہ آپ کا آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور تھیورم جو ہے وہ کل سے بحث چل رہی ہے کہ چیپٹر نمبر 9 اور 12 ہو گیا ہے، 11 اور 13 ہو گیا ہے، تو اس کا کوئی جو ہے نا اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو پیئرنگ سکیم ہوتی ہے وہ جو ہے بورڈ نے کبھی نہیں بنا کے بھیجی کہ بورڈ کی طرف سے پیئرنگ سکیم آتی ہو اور ہم سارے جو ہے نا ٹیچر اس کو فالو کرواتے ہوں۔ پیئرنگ سکیم ہوتی ہے ایک، ہر ٹیچر کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے کہ اس کے مطابق جو سکیم بن رہی ہے وہ ان چیپٹرز کی ہے۔ تو یہ سکیم اس طریقے سے
کئی سالوں سے چل رہی ہے کہ چیپٹر نمبر 9 میں سے بھی ایک تھیورم آتا ہے اور چیپٹر نمبر 12 میں سے بھی ایک تھیورم آتا ہے، تو انہی میں دو میں سے آئے گا۔ تو اگر ان میں نہ بھی آئے تو ان میں سے پکا ایک آپ کا تھیورم آئے گا ہی آئے گا، تو وہ آپ تھیورم اچھے سے کر لیں تو گارنٹی ہے کہ آپ کا کام جو ہے نا وہ کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا گیس پیپر، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کا کافی جو ہے وہ میتھ کا پیپر آسان ہو جائے گا، تو دعا ہے کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔